مذہبی فاشسٹوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ معاشرے کے کمزور افراد کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ ہندوستان میں دیکھ لیں کہ آر ایس ایس جو ہے وہ زیادہ تر مسلمانوں کو، مسیحیوں کو اور دوسرے نچلی ذات کے دلتوں کو، اور وہاں کے جو سیکولر اور لبرل ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل میں جو انتہا پسند یہودی ہیں، وہ آف کورس فلسطینیوں کو، جو اسرائیل میں کے اندر فلسطینی یا عرب رہتے ہیں، ان کے خلاف وہ شدید نفرت رکھتے ہیں اور ان کے خلاف بولتے ہیں۔ یورپ میں آپ دیکھیں کہ فار رائٹ فورسز جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف اور امیگرنٹس کے خلاف، سیاہ فام افراد کے خلاف، اسی طرح امریکہ میں چارلی کرک اور دوسرے جو نظریاتی طور پر مذہبی فاشسٹ تھے، وہ وہاں پر مسلمانوں کے خلاف اور اسی طرح سیاہ فام افراد کے خلاف، امیگرنٹس کے خلاف کرتے ہیں۔ کیسر احمد راجہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ چن چن کر معاشرے میں جو ایسے لوگ ہیں جن کی نسبتاً کمزور پوزیشن ہے، جن کو جو معاشرے کی جو ایک ڈومیننٹ سوچ ہے اس سے وہ اختلاف رکھتے ہیں، اس سوچ کو وہ امپوز کو کہ نہیں کرتے، ایک اپنی رائے رکھتے ہیں، ان کے خلاف اس کا کام محاذ بنانا ہے۔ ابھی اس نے جیسے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف پورا ایک محاذ بنایا۔ میں نے اس کی ایک ابھی ویڈیو دیکھی، اس میں غامدی کو اس نے بڑا خطرناک قرار دیا کہ غامدی وہی کر رہا ہے جو بخارا جو سوویت یونین میں کچھ جدیدیت پسند مسلمانوں نے کیا۔ جو بات اس نے نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ سوویت یونین میں رہنے والے جو مسلمان ممالک تھے، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، تاجکستان وغیرہ، اور جو ٹاٹر مسلمان تھے اور دوسرے مسلمان تھے، آف کورس ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے، لیکن 70 سال کا جو سسٹم چلا ہے وہاں پر اگر پوری مسلم دنیا میں 1991 میں 100% لٹریسی یا 95% یا 92% تھی، تو وہ صرف ان علاقوں میں تھی جو سوویت یونین کے کنٹرول میں تھے۔ پہلی سے لے کر پی ایچ ڈی تک تعلیم فری تھی، ہاؤسنگ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ فری تھی، بے روزگاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ یونیورسٹی کے فائنل سیمسٹر میں آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کی جاب کہاں ہوگی۔ جس بات کو اس جماعتی نے بتایا نہیں وہ یہ کہ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا تو یہ واحد مسلم ریاستیں تھیں جو سوویت یونین کو چاہتی تھیں کہ وہ نہ ٹوٹے، کیونکہ سوویت یونین سب سے زیادہ ان کو سبسڈیز دے رہا تھا۔ لیکن 1917 سے پہلے ان علاقوں کی کیا حالت تھی؟ کیا وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی؟ وہ پیسٹورل لائف گزار رہے تھے۔ بہت سارے علاقے ایگریکلچر لمٹ تک بھی نہیں پہنچے تھے، ایگریکلچر ایج میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، اور زیادہ تر ریگستانی وہ علاقے تھے۔ تعلیم کی شرح انتہائی کم تھی، وہاں پر خواتین کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے، جدیدیت نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی۔ سوویت یونین نے وہاں پہ ریلوے کا نیٹ ورک قائم کیا، شہروں کو جدید بنایا، تعلیم، صحت اور روزگار دیا، لائف ایکسپیکٹنسی وہاں پر بڑی۔ جو اس جماعتی کی عادت ہے کہ ڈنڈی مارنے کی، تو وہ اس نے وہاں پہ جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو سوویت سینٹرل ایشیا کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر سوویت یونین کے ساتھ کولابریٹ کیا اور مسلم علاقوں پہ قبضہ کیا، اور انہوں نے پھر ہزاروں مسجدوں کو شہید کیا اور یہ سارا معاملہ۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ مساجد کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ مساجد ہو یا کوئی بھی مذہبی درسگاہ ہو، اس پر ریاستوں نے حملہ کیا، ان پر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ ریاستوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، جس طرح جرنیل سنگھ بھٹرا والا نے گولڈن ٹیمپل میں پناہ لی تو اندرا گاندھی نے وہاں آپریشن بلو سٹار کیا۔ آپ اس سے بالکل اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ریاست اسی طرح سوچ رہی ہوتی ہے، اس کی سوچ پر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں خود لال مسجد پر جب مولویوں نے قبضہ کیا اور وہاں پر بھی اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، تو وہاں پر بھی یہ ہوا۔ آج بھی ٹی ایل پی کی کتنی ساری مسجدیں بند کر دیں۔ اب یہ جو جماعتی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ انہوں نے سوویت یونین میں ساری ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں شہید کر دیں، ذرا ہزاروں مسجدوں کی لسٹ فراہم کر دے کہ بھائی کون سی مسجدیں شہید ہوئیں۔ اگر سوویت یونین کو مسلمانوں سے اتنی نفرت ہوتی تو جتنے بڑے مسلمان محدثین ہیں اور بڑے بڑے آپ کے علماء ہیں، ان سب کی قبریں جو ہے وہ آج بھی انٹیکٹ ہیں۔ کئی جو مسلمانوں کی مساجد ہیں قرون وسطیٰ کی، وہ آج بھی موجود ہیں۔ کئی ان کی درسگاہیں آج بھی موجود ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا گیا، ان کی لینگویجز کو پروٹیکٹ کیا گیا۔ اب اس کو سوویت یونین کی تو اس کے پاس لسٹ نہیں ہے کہ ہزاروں مسجدوں میں سے چلو بھائی 2000، 3000، 5000 مسجدوں کے نام دے دیں کہ یہ مسجدیں شہید ہوئیں۔ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔
وہاں پر وقتی طور پر چرچ پر اور مساجد پر، ان مساجد پہ اسپیشلی پابندی لگی، کیونکہ کچھ مسلمان جب 1917 میں انقلاب آیا اور وہاں پر امریکہ اور دوسرے ممالک نے حملہ کیا، تو لازم بات ہے کہ سینٹرل ایشیا میں بھی اور خود روس میں جو گریک آرتھوڈاکس چرچ تھا وہ ان کے ساتھ، امریکن کے ساتھ کولیبریٹ کر رہا تھا، تو انہوں نے چرچز کو بھی اس طرح بند کیا جس طرح اورنگزیب نے جو ہے، گولکنڈہ کی ایک مسجد تھی، وہاں پر ایک جاگیردار نے جو ہے وہ غلہ چھپایا ہوا تھا، ریونیو چھپایا ہوا تھا، اورنگزیب نے گرا دیا اس کو، لیکن یہ جماعتی وہ تو نہیں بتائے گا، اس نے اور بھی کئی مسجدیں گرائی اور مندر بھی اس نے وہ گرائے جن مندروں کو پاور سمجھا جاتا تھا، طاقت کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا وہاں مقامی حکمرانوں، اور بعض ٹائم یہ ہے کہ مقامی حکمرانوں کو نگی کرنے کے لیے بھی جو سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے وہ ایسا کرتی ہے، آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن ان ریالٹی نہیں۔ لیکن جاوید احمد غامدی کے حوالے سے، اب جاوید احمد غامدی سے اس نے ان کو نتھی کیا کہ جی جس طرح انہوں نے کولیبریٹ کیا، تو نمبر ون یہ کہ اگر انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں مساجد شہید کی ہیں تو وہ یہ لسٹ فراہم کر دے، کوئی 5-10 ہزار مسجدوں کی کہ جی یہ شہید کی ہیں، لیکن اس جماعتی کو وہ مسجدیں نظر نہیں آئیں۔ جب گلبدین حکمت یار جو حزب اسلامی کا لیڈر تھا اور جسے بچر آف کابل کہا جاتا ہے، 90 کی دہائی میں جب وہ وزیر اعظم بنا ہے، اس نے اتنی کابل پہ راکٹ برسائے ہیں، اس میں جو مسجدیں شہید ہوئی ہیں، جو قرآن شہید ہوئے ہیں، وہ اس جماعتی کو کبھی نظر نہیں آئیں گے، اس کا کبھی یہ تذکرہ نہیں کرے گا۔ تحریک طالبان پاکستان نے جو مساجد پہ حملے کیے ہیں، اس میں جو قرآن شہید ہوئے ہیں، جو انہوں نے نماز جنازہ پہ حملے کیے ہیں، جو اس نے، اور افغان طالبان نے جو کی ہیں، اس پر یہ کبھی تذکرہ نہیں کرے گا۔ افغان طالبان نے بھی مسجدوں کو اور امام بارگاہوں کو اور دوسری جگہ کو، اسی طرح داعش نے بھی ٹارگٹ کیا ہے، اسی طرح جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس نے بھی عراق اور شام میں جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا، ان کی یہ جماعتی بات نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حالت جنگ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جنگ میں جو ہے سچ بھی، ٹروتھ از دا فرسٹ کیجویلٹی آف وار، لیکن عام آدمی بھی میرے خیال میں فرسٹ کیجویلٹی آف وار ہوتا ہے۔ تو سوویت یونین ایک طویل عرصے حالت جنگ میں رہا، اس میں اس کے معاملات رہے، لیکن یہ کہنا کہ سوویت یونین نے وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ کیا نہیں، یہ آج بھی اس بات کو غلط ثابت کر کے بتائے کہ 1991 میں اگر پوری مسلم دنیا میں کہیں سب سے ہائیسٹ لٹریسی تھی اور ون آف دا ہائیسٹ تھی تو وہ ان علاقوں میں تھی۔ وہاں تعلیم، لائف ایکسپیکٹنسی، ہر چیز پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہر چیز وہاں پر بہتر ہوئی ہے، تعلیم بہتر ہوئی ہے، لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہوئی ہے، ہاؤسنگ ان کی بہتر ہوئی ہے، جو شرائع اموات 1917 میں تھی انقلاب سے پہلے، اس کا یہ موازنہ کر لے، تعلیم کا موازنہ کر لے، ہاؤسنگ کا موازنہ کر لے، غربت کا موازنہ کر لے، یہ چاروں پانچوں جو انڈیکیٹرز ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ان کا موازنہ کر لے، اور یہ پھر اس کو بتا دے کہ وہ بہتر ہوئے، امپروو ہوئے یا نہیں۔ لیکن اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ غامدی صاحب سے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ غامدی صاحب ریشنالٹی کی بات کرتے ہیں، اور یہ کوئی ریشنالٹی اسلام میں پہلی دفعہ نہیں ہے۔ یہ پہلے جو اس کے تھے امام اعظم ابو حنیفہ تھے 699 میں جو پیدا ہوئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھی اسی قیصر احمد راجہ کے آئیڈیولوجیکل گاڈ فادرز نے ان پر کافر و زندیق کا فتویٰ لگایا تھا کہ وہ کافر و زندیق ہیں۔ امام حنبل کا جو بیٹا ہے اس نے انہیں ناقابل علاج بیماری قرار دیا، اور دوسرے لوگوں نے انہیں کافر کہا گیا، زندیق کہا گیا، کیوں؟ وہ اینالوجیکل ریزننگ یوز کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح واصل بن عطا، پھر پورا جو معتزلائٹ ایکسیکٹ رہا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اسپیشلی جب ان کے پاس طاقت آئی، انہوں نے طاقت کا غلط استعمال کیا، وچ از کنڈیمیبل، لیکن ان کا ایک یہ مین آرگیومنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، شریعت اور عقل دونوں انسانی فلاح کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر شریعت آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کسی پہ ظلم نہ ہو تو یہ بھی انسانی فلاح کا راستہ ہے، آپ کسی پر ظلم نہ کریں، آپ کسی کا حق نہ چھینیں، آپ کسی کو آپ جو ہے وہ محتاجوں کی داد رسی کریں، یہ بھی فلاح کا راستہ ہے۔ لیکن اگر عقل کی بلبوتے پر آپ سائنس کی طرف جاتے ہیں، آپ ٹیوبرکلوسس کی کوئی فرض کریں ویکسین ایجاد کر لیتے ہیں، پولیو کے ڈراپ ایجاد کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، یا کوئی اور ایسا چشمہ بنا لیتے ہیں جس سے نابینا لوگوں کو دکھائی دینے لگے، تو یہ بھی فلاح کا راستہ ہے۔ تو بیسک ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ آپ کو ہر معاملے میں ریزن استعمال کرنا چاہیے، عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ جو امام حنبل اور یہ دوسرے امام، اس کے علاوہ ابو الحسن اشعری، غزالی،
ابن تیمیہ اور بعد میں اس کے نظریاتی گاڈ فادر مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار وغیرہ، یہ سب لٹرلسٹ ہیں اور ٹریڈیشنلسٹ ہیں. یہ ایک قرآن کی روایت پرست تشریح کرتے ہیں، جبکہ غامدی صاحب ہیں، سر سید احمد خان ہیں، یا پیچھے اگر معتزلائٹ چلے جائیں آپ تقریباً 8-9 سینچری میں، اور ایون اس سے بھی پہلے 7 سینچری میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ پہ بھی اس طرح کے الزامات لگے تھے، گو کہ وہ معتزلائٹ نہیں تھے لیکن کیونکہ انالوجیکل ریزننگ یوز کرتے تھے، تو ایک طرف آپ کی سامنے روایت پرست ہیں اور دوسری طرف آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ قدامت پر روایت پرست اور قدامت پرست ہیں، اور دوسری طرف جدیدیت پرست ہیں یا پروگریسو ہیں. اب غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب مذہب کی تشریح اور مذہب کی دقیانوسی تشریح مولانا مودودی یا قیصر احمد راجہ یا ساحل ادیم یا دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور جب غامدی صاحب کرتے ہیں تو لوگوں کو غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتی ہے. تو ان کو دکھ اسی بات کا ہے کہ یہ جب اپنی بکواس کر کے مذہب کی تشریح کر کے کہتے ہیں کہ عورتوں کو کچن میں چلے جائیں، اور جب عورتوں کو برقعے میں بند کرتے ہیں، جب یہ افغان طالبان کی جو ہے وہ تعریف میں زمین و آسمان کی قلابیں ملاتے ہیں، جب یہ روایتی مولویوں کی جو ہے وہ روایتی مولویوں کو ہمارے سر پہ بٹھاتے ہیں، تو لازم بات ہے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ تو کھل کے بات نہیں کرتا نا یہ، ورنہ کھل کے بتائے کہ ہاں جی سارے عورتوں کو جو ہے وہ ٹوپی والے برقعے میں ہونا چاہیے. کیونکہ قیصر احمد راجہ اور ساحل ادیم ان جیسے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ افغان طالبان ٹائپ کی گورنمنٹ چاہتے ہیں، لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ کھل کے بول سکیں، کیونکہ یہ بات کریں گے کوئی لوگ ان کی نہیں سنے گا. تو غامدی صاحب جب ریزن کی بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو زیادہ اپیلنگ لگتی ہے. ایرسٹوٹل نے کہا تھا مین از اے ریشنل اینیمل. خدا نے بھی کہا ہے کہ عقل جو ہے وہ ون آف دا بیسٹ گفٹس آف گاڈ ہے، اور عقل سلیم میں سب سے بہترین گفٹ ہے. اگر اس عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے تو بھائی خدا نے کیوں یہ عقل دی ہے؟ تو خدا نے اگر عقل دی ہے اور اس عقل کو استعمال کر کے آپ کو آپ جو ہے غامدی کے انالیسس کے قریب پہنچتے ہیں یا اس کی باتیں اپیل کرتی ہیں، تو یہ بات قیصر احمد راجہ صاحب کو کھلتی ہیں، کیونکہ ان کی دقیانوسی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کو کسی صورت میں اپیل نہیں کرتی. یہ لاکھ کہتے رہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ مذہب، ان ریالٹی یہ مودودی، ڈاکٹر اسرار، امام حنبل اور یہ جو ابو الحسن اشعری، ابن تیمیہ ان کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ان کی تشریحات پر یقین رکھتا ہے تو بھائی ان سارے مولویوں نے تو سب کو ایک دوسرے کو کافر قرار دیا. امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کے خلاف کفر کا فتویٰ ہے، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، شفیع کاڑوی، شاہ احمد نورانی، مولانا مودودی جو اس کے نظریاتی گاڈ فادر ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد، عبد الوہاب نجدی، امام حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، ایون اشرائٹ فخر الدین الرازی اس کے خلاف فتویٰ دیا اس نے ابن تیمیہ نے. تو پھر ان سارے فتووں کو یہ صحیح مانے تو وہ تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی تصویر حرام ہے، یہ بیٹھ کر روزانہ آ جاتا ہے اب اپنی شکل دکھانے کے لیے روز بیٹھ رہا ہوتا ہے. اس پہ تو یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں مانوں. انہوں نے کہا کہ اسپیکر سے شیطان بھونکتا ہے، مولویوں نے جب لاؤڈ اسپیکر ہندوستان میں آیا یہ اسپیکر لگا کے جو بول رہا ہوتا ہے. تو جب آپ آدھا تیتر آتا بٹیر کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ ان کی تشریحات مان رہے ہیں تو اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ لڑکیوں کو لکھنا نہیں سکھانا چاہیے یا بہت کم سکھانا چاہیے. اب قیصر احمد راجہ اپنے دل پہ رکھ کے ہاتھ بتائیں اپنے خاندان کی بچیوں کو یہ لکھنا سکھوا رہے ہیں یا اشرف علی تھانوی کے فلسفے کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں؟ یا مولانا مودودی نے اگر جو ہے وہ یہ کہا کہ جو وکالت ہے یہ شیطانی فعل ہے، اور پینٹ کوٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ بھی حلیہ چینج کریں، یہ تو انہوں نے میاں طفیل اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے یہ باتیں کہیں کہ جب وہ ملے تو انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ وکالت کرتے ہیں. انہوں نے کہا وکالت شیطانی پیشہ ہے. تو کھل کے کہیں قیصر احمد راجہ کہ پاکستان میں جتنے وکیل ہیں وہ شیطان ہیں مودودی کے علاوہ. تو ان کا مسئلہ یہ ہے قیصر احمد راجہ کا کہ یہ سلیکٹو چیزیں نکالتے ہیں. اگر آپ غامدی پر تنقید کر رہے ہیں تو کھل کے ذرا دوسرے جو آپ کے نظریاتی باپ دادے ہیں ان کی بھی بات عوام کے سامنے رکھ دیں، اور غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیں. مجھے غامدی صاحب سے کوئی وہ نہیں ہے، میں نے بھی ان سے اختلاف ہے بہت سارے ایشوز پر، لیکن جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک ان میں بڑا تحمل دیکھا ہے. ان کا بات کرنے کا ایک انداز بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور کم از کم میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو خطرناک، کسی کو کافر، کسی کو فلاں اور کسی کو فلاں قرار دیا ہو. یہ باتیں لازمی بات ہے، ہر کامن سینس والے بندے کو یہ باتیں
اپیل کریں گی. کامن سینس والے کو، کسی بھی کامن سینس والے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی، کسی کو یہ اپیل نہیں کرے گی کہ آپ جو ہے نا وہ خواتین کو جو ہے ٹوپی والا برقع اڑا دیں اور ان کی اسکول بند کر دیں، کالجز بند کر دیں، یونیورسٹیز بند کر دیں، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ زندگی کے کسی شعبے میں کام نہ کرنے دیں، ان کی جو ہے کوئی انڈیپینڈنٹ اوپینین نہ ہو. تو کیسر احمد راجہ کا یہ جو غامدی صاحب کے حوالے سے کہنا ہے کہ انتہائی خطرناک غامدی صاحب کے خیالات ہیں، اگین میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. کیسر احمد راجہ صاحب جب سے نیدرلینڈ سے آئے ہیں، ان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا. ابھی انہوں نے ایک بندے کو جیل کی کال کوٹری میں بھجوا دیا ہے، اب یہ ہلکے ہلکے یہ کریں گے، یہ پورا راستہ اس طرح تیار کرتے ہیں اور راستہ تیار کر کے ایک پوری سسٹین کمپین لوگوں کے خلاف چلاتے ہیں. اور پاکستانی معاشرہ جہاں ویسے ہی جنگجوؤں کی اور مذہبی انتہا پسندوں کی تعداد ہے، وہاں پر یہ بات کرنا تو جلتی کو جو ہے نا وہ تیلی دینے کے مترادف ہے. تو کیسر احمد راجہ کی ان چالاکیوں سے، ان عیاریوں سے اور ان مکاریوں سے اسپیشلی نوجوان نسل کو جو ہے وہ بہت باخبر ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ کریٹیکلی اینالائز کرنا چاہیے، اور جو نفرتیں یہ پھیلا رہے ہیں اس کے خلاف بند باندھنا بہت ضروری ہے.